بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اس اللہ وحدہ لا شریک کے نام سے جو مالک کائنات بھی ہے اور خالق شش جہاد بھی۔ درود ہو ان محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام عالمین کے لیے رحمت اور اپنا آخری نبی بنا کر بھیجا۔ سامعین مکرم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جے کے ایم وائس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ محترم سامعین، جب لبرلز دین بیزار اور ملحدین یعنی نان بلیورز سے اسلام کے احکامات ماننے اور اس پر عمل کرنے کا کہا جائے تو تسلیم حق کے بجائے ان کی جانب سے اسلام پر متعدد اعتراضات کیے جاتے ہیں، کبھی مصنفین کی کتب پر تو کبھی اولیاء کاملین کی کرامات پر، کبھی تاریخی واقعات پر تو کبھی علماء اسلام کی ذوات پر۔ اب تو بے دریغی کا عالم یہاں تک پہنچ گیا کہ کچھ نہ بچا تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر ہی اعتراضات کر بیٹھے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے خودکشی کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ کیسا مذہب ہو سکتا ہے کہ جس کا نبی ہی خودکشی کرنے لگ جائے؟ ہم اس پر ایمان کیسے لے کر آئیں اور اس مذہب کو کیسے مانیں؟ اور جب ان سے اس پر حوالہ طلب کیا جائے تو ببانگ دہل صحیح بخاری شریف کا حوالہ دیتے نظر آتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے خودکشی کرنے کی کوشش کی، اور کیا یہ بات بخاری یا اس کے علاوہ کسی مستند کتاب میں موجود ہے؟ تو اس کا تفصیلی و تحقیقی جواب جاننے سے قبل ہم وہ حدیث پیش کرتے ہیں جو ان لوگوں کا مستدل یعنی دلیل ہے۔ حضرت امام بخاری حدیث بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی یحییٰ بن بکیر نے، وہ کہتے ہیں مجھے حدیث بیان کی لیث نے، جبکہ وہ حدیث بیان کرتے ہیں عقیل سے اور وہ حدیث بیان کرتے ہیں شہاب سے۔ پھر سند تبدیل ہو جاتی ہے اور عمر بن محمد وہ حدیث بیان کرتے ہیں عبد الرزاق سے اور وہ حدیث بیان کرتے ہیں معمر سے۔ پھر زہری کہتے ہیں کہ مجھے عروہ نے خبر دی، اور اس کے بعد سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، جس کے ابتدائی حصے کا مفہوم کچھ یوں ہے۔ وہ بیان فرماتی ہیں کہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا نیند میں سچے خوابوں سے کی گئی، پس آپ جو بھی خواب دیکھتے اس کی تعبیر روشن صبح کی مثل آ جاتی۔ پس آپ غار حرا میں جاتے تھے اور وہاں تحنس کرتے تھے، اور تحنس کا معنی عبادت کرنا ہے، اور آپ کئی راتوں تک وہاں عبادت کرتے تھے اور اس کے لیے ذات راہ لے جاتے۔ پھر حضرت ختیجہ جو کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی زوجہ اور مسلمانوں کی پہلی ماں ہیں، حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف واپس آ جاتے اور وہ آپ کو اتنا ہی زیادہ راہ مہیا کر دیتی، حتیٰ کہ اچانک آپ کے پاس وحی آ گئی اور اس وقت آپ غار حرا میں موجود تھے۔ پس آپ کے پاس اس غار حرا میں فرشتہ آیا، اس نے کہا پڑھیے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا، میں نے اس سے کہا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ پھر اس نے مجھے پکڑا، پھر مجھے دبایا، حتیٰ کہ انہوں نے مجھے اپنی پوری طاقت سے دبایا۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھیے، میں نے کہا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ پھر اس نے مجھے دوبارہ پکڑا اور مجھے دوبارہ دبایا، حتیٰ کہ مجھے پوری طاقت سے دبایا۔ پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھیے، میں نے پھر کہا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ اس نے مجھے تیسری مرتبہ دبایا، حتیٰ کہ مجھے اپنی پوری طاقت سے دبا دیا۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور پھر کہا اپنے اس رب کے نام سے آپ پڑھیے جس نے پیدا کیا، حتیٰ کہ اس نے یہاں تک پڑھا جس کو انسان نہیں جانتا۔ پس آپ ان آیات کے ساتھ اس حالت میں واپس آئے کہ آپ کے کندھے کپ کپا رہے تھے، یہاں تک کہ آپ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر داخل ہوئے۔ آپ نے فرمایا مجھے چادر اوڑھاؤ، مجھے چادر اوڑھاؤ۔ پس گھر والوں نے یعنی سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو چادر اوڑھائی، حتیٰ کہ آپ سے خوف دور ہو گیا۔ پھر فرماتے ہیں کہ اے ختیجہ مجھے کیا ہوا ہے؟ حضرت ختیجہ کو واقعہ سنایا تو آپ نے کہا مجھے اپنی جان پر خطرہ ہے۔ حضرت ختیجہ نے آپ سے کہا ہرگز نہیں، آپ کو خوشخبری ہو، اللہ کی قسم
اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی شرمندہ نہیں کرے گا۔ بے شک آپ رشتہ داروں سے ملاپ رکھتے ہیں اور سچی باتیں کرتے ہیں اور کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں اور مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق کی راہ میں جو مشکلات پیش آئیں ان میں آپ مدد کرتے ہیں۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو لے کر ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصہ کے پاس گئیں، اور وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچا زاد بیٹے تھے، ان کے والد کے بھائی تھے، اور وہ ایسے مرد تھے جو زمانہ جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے، اور وہ کتاب کو عربی میں لکھتے تھے، انجیل کو عربی میں لکھتے تھے، جتنا اللہ تبارک و تعالی نے چاہا اتنا انہوں نے لکھا، اور وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے اور نابینا بھی ہو چکے تھے۔ ان سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، اے میرے چچا کے بیٹے، اپنے بھتیجے کی بات سنیں۔ ورقہ نے کہا، اے میرے بھتیجے، آپ کیا دیکھتے ہو؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے ان کو بتایا جو کچھ آپ نے دیکھا تھا۔ تو ورقہ نے کہا، یہ فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا گیا تھا۔ کاش میں اس وقت طاقتور ہوتا، کاش میں زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا، کیا وہ لوگ مجھ کو نکال دیں گے؟ تو ورقہ نے کہا، ہاں، جو مرد بھی آپ کے پیغام کی مثل لے کر آیا اس سے عداوت رکھی گئی، اور اگر مجھے اس دن میں پا لیا تو میں آپ کی بہت قوی مدد کروں گا۔ پھر ورقہ زیادہ دن نہ ٹھہر سکے اور ان کی وفات ہو گئی، اور وحی کا سلسلہ رک گیا حتیٰ کہ نبی کریم علیہ السلام غمگین ہو گئے۔ اس کے بعد پھر راوی کہتے ہیں، فیما بلغنا حزنا غدم منہ مرارا کئی یتردى من رؤوس شواہق الجبال فکلما اوفى بذروة جبل لكي يلقي منه نفسه تبدى له جبریل فقال یا محمد انک رسول اللہ حقا فیسکن لذلك۔ اور پھر اسی طرح حدیث طویل آگے چلی آ رہی ہے جس کی تفصیل ہم نے ابتدائی طور پر ذکر کی۔ اس حدیث کا یا حدیث کی اس متن کا اس جملے کا مفہوم یہ ہے کہ راوی نے کہا کہ ہمیں حدیث پہنچی، ہمیں یہ بات پہنچی کہ آپ اتنے غمگین ہوئے کہ آپ نے کئی مرتبہ یہ ارادہ کیا کہ اپنے آپ کو پہاڑ کی چوٹیوں سے گرا دیں۔ پھر جب بھی آپ کسی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھتے تاکہ اپنے آپ کو اس پہاڑ کی چوٹی سے گرائیں تو آپ کے سامنے حضرت جبریل ظاہر ہو جاتے، پس کہتے، اے محمد، بے شک آپ اللہ کے برحق رسول ہیں۔ پھر آپ کا اضطراب پرسکون ہو گیا اور آپ کا دل مطمئن ہو گیا۔ سامعین محترم، آپ نے ابتدا میں حدیث کا مفہوم اور ساتھ ہی عربی متن کے ساتھ حدیث کا وہ حصہ سماعت کیا جسے مخالفین اپنی دلیل بناتے ہیں۔ محترم سامعین، قرآن و حدیث کا یہ اصول ہے کہ قرآن بغیر کسی صحیح مفسر کی تفسیر اور حدیث بغیر کسی صحیح ماہر محدث کی وضاحت کے سمجھ نہیں آ سکتی۔ اس حدیث کے متعلق محدثین نے کئی شروحات بیان فرمائی ہیں، جن میں سے چند ہم ذکر کرتے ہیں۔ اولاً تو اس بات کو ذہن نشین رکھا جائے کہ تمام محدثین نے اس حدیث کو صحیح مانا ہے، لیکن اس حدیث میں جو فیما بلغنا اور اس کے بعد جو خودکشی کی کوشش کرنے کے الفاظ ہیں اس پر تمام ہی محدثین نے کلام کیا۔ بعض محدثین نے فرمایا کہ اس حدیث کے راوی جو کہ زہری ہیں، یہ خودکشی کرنے کی کوشش کے جو الفاظ ہیں یہ زہری کا تفرد ہے۔ بعض نے کہا اس حدیث کے راوی معمر جو ہیں وہ ان کا تفرد ہے۔ بعض نے یہ بیان کیا کہ اولاً اگر اس حدیث کے اس الفاظ کو یا اس جملے کو یا اس خودکشی کی کوشش والی بات کو مان بھی لیا جائے تو یہ نبی کریم علیہ السلام کی شان کے خلاف نگی ہے۔ چنانچہ اسی ضمن میں ہم ایک بہت بڑے محدث، ایک بہت بڑے عالم دین حافظ ابن حجر عسقلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک عبارت کا اقتباس پیش کرتے ہیں، بلکہ ایک مکمل عبارت پیش کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، ان القائل فیما بلغنا هو الزہری ومعنى الکلام ان فی جملۃ ما وصل الینا من خبر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی هذه القصہ وهو من بلاغات الزہری ولیس موصولا۔ یعنی ایک شخص جو کہتے ہیں فیما بلغنا، یعنی جو حدیث میں فیما بلغنا کے الفاظ آئیں اس کی تفسیر یہ بیان کر رہے ہیں
ایک شخص جو کہتے ہیں فیما بلغنا یعنی ہم نے سنا، وہ امام زہری ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق اس روایت میں سے یہ جو جملہ ہم تک پہنچا ہے، یہ روایت زہری کے غیر صفاتی روایات میں سے ہے اور مکمل طور پر منسلک نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بخاری شریف کی کتاب بدء الوحی اور اس کے علاوہ کئی کتب و حدیث میں اس حدیث کا ذکر ہے، لیکن فیما بلغنا اور خودکشی کی کوشش کے جو الفاظ ہیں وہ کسی بھی حدیث میں، یعنی بخاری کتاب التعبیر میں اس بات کا ذکر ہے، باقی اس کے علاوہ کسی اور کتاب میں یا کسی اور حدیث میں اس خودکشی کی کوشش کے الفاظ کا ذکر نہیں ہے۔ یہی حدیث صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، یہی حدیث مستدرک للحاکم میں بھی موجود ہے، یہی حدیث بیہقی دلائل النبوہ اور مسند احمد وغیرہ میں بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ یہ حدیث وہاں بھی موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہاں پر خودکشی کے الفاظ موجود نہیں ہیں۔ علامہ ابو العباس شہاب الدین احمد قسطلانی صاحب اس بات کو بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس قصے سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت پر کوئی طعن نہیں کیا جا سکتا۔ اولاً تو وہ یوں کہ یہ معمر کی بلاغت میں سے ہے، اور انہوں نے اس بات کو یعنی خودکشی کرنے کے ارادے کی بات کو بغیر سند کے ذکر کیا ہے۔ اس میں نہ ہی سند کا ذکر ہے اور نہ ہی راوی کا ذکر ہے، اور نہ ہی یہ بتایا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ واقعہ بیان فرمایا ہے۔ اس کا مطلب یہاں پر نہ ہی سند کا ذکر ہے، نہ ہی حدیث میں سند کا ذکر ہے، اور نہ ہی راوی کا ذکر ہے، اور نہ ہی اس بات کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تک منسوب کیا، بلکہ فیما بلغنا کے الفاظ کے ساتھ اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ یہ بات ہم نے سنی ہے۔ اور دوسری وجہ علامہ قسطلانی صاحب وہ یہ بیان فرماتے ہیں، اور ثانیاً یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ابتدا کا واقعہ ہو اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اس خوف کی وجہ سے کیا ہو کہ قوم آپ کی تکذیب کرے گی، جیسے کہ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا اس خطرے کی وجہ سے جو آپ کو اپنے قوم سے دور لے گیا تھا۔ اور ساتھ ہی علامہ ابو العباس شہاب الدین احمد قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس قصے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت پر کوئی طعن کیا ہی نہیں جا سکتا۔ وجہ اس کی یہ ہے، اولاً تو یہ معمر کی بلاغات میں سے ہے، اور معمر نے اس بات کو بغیر سند کے ذکر کیا ہے، اور بغیر سند کے ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ کسی راوی کا بھی ذکر نہیں ہے، اور نہ ہی یہ بات بتائی ہے کہ یہ واقعہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بیان فرمایا ہے۔ تو یہ تینوں ہی باتیں نہیں ہیں۔ اور دوسری بات احمد قسطلانی صاحب فرماتے ہیں، اور ثانیاً یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ابتدا کا واقعہ ہو، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اس خوف کی وجہ سے کیا ہو کہ قوم آپ کی تکذیب کر دے گی۔ اور علامہ ابن حجر عسقلانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے محدث گزرے ہیں، وہ اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ میرے نزدیک حدیث کے ایک حصے کا جواب یہ ہے کہ یہ اضافہ معمر کی روایت کے ساتھ ہی مخصوص ہے۔ اس کے علاوہ ابو نعیم اور کئی محدثین نے اس حدیث کو بیان کیا، لیکن وہاں کہیں بھی اس خودکشی کے ارادے کے الفاظ کا ذکر موجود نہیں ہے، جو کہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ یہ معمر کی ہی بلاغات یعنی معمر کی ہی اضافی باتوں میں سے ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عہد حاضر کے عظیم مفسر، عظیم محدث حضرت علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ اس حدیث پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں میرے نزدیک صحیح بات یہی ہے کہ صحیح البخاری کی حدیث میں یہ اضافہ معمر کی بلاغات میں سے ہے، اور اس کی کوئی سند بھی نہیں ہے، اور نہ اس حدیث کے کسی راوی کا بیان ہے، اور نہ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی فرماتے ہیں، اور فرط غم سے اپنے آپ کو پہاڑ کی چوٹی سے گرا دینے کا ارادہ کرنا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور آپ کے حال سے بہت بعید ہے۔ تو سامعین محترم، امید ہے آپ نے اس حدیث کو اور اس حدیث پر ہونے والے اعتراضات اور اس اعتراضات پر ہمارے محدثین اور مفسرین کے جوابات کو سماعت فرمایا ہوگا۔ اگر آپ کے علم میں کچھ اضافہ ہوا ہو اور اگر آپ کو ہماری یہ باتیں پسند آئی ہوں
تو بالخصوص اس ویڈیو پر کامنٹ، اسے لائک کرنا اور اسے شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں ایک اچھی اور اگلی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔